فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ یعنی فطمت عن معرفتہا. 3 تشریح کی ہیں معصومین نے، 3 مختلف وضاحتیں ہیں ائمہ اہل بیت سے کہ فاطمہ، لفظ فاطمہ، اسم فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ علیہ، اس کے 3 معنی ہیں جو ائمہ اہل بیت سے نقل ہوئے ہیں. ان میں سے ایک معنی فاطمہ یعنی جس کی معرفت سے لوگ عاجز ہوں. فطمت عن معرفتہا، فاطمہ یعنی جس کی معرفت سے فطمت، جدا ہیں لوگ، دور ہیں، معرفت فاطمہ حاصل نہیں ہو سکتی، جی جان ہی نہیں سکتے کہ فاطمہ کیا ہے. اور سیدہ نے تو ایک دفعہ اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا لیلۃ القدر، میں شب قدر ہوں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے. تو شب قدر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بس بتائی گئی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے شدت معرفت کی ضرورت ہے. جیسی جیسی معرفت، یعنی حتیٰ ایک بزرگ عالم، ایک عارف کی خدمت میں کبھی مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے. وہ سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد ہیں، سید مرتضیٰ کشمیری کے شاگرد ہیں. سید مرتضیٰ کشمیری جو اصل کشمیر سے عراق گئے تھے، اور پھر آیت اللہ خوئی بھی ان سے استخارہ دکھواتے تھے. یعنی فقہ میں آیت اللہ خوئی ایک پہاڑ تھے، مگر روحانیات اور معنویات میں اور عرفانیات میں آیت اللہ خوئی بھی انہیں اپنا مرشد مانتے تھے. وہ یہاں اس کشمیر سے گئے تھے، جن کے ایک فرزند آیت اللہ پرہیزگار اس لائن زیریہ میں، شاید علی بھائی کو کچھ یاد آ جائے، سچے بھائی کے ساتھ حامد رضوی صاحب نوحہ پڑھواتے تھے. حامد صاحب کے گھر کے کہیں اطراف میں آیت اللہ پرہیزگار آ کے رہے تھے کچھ عرصے، کوئی 52-54 کی بات ہے، 1952-1954 کی. صاحب کرامت عالم دین، جو ہزارہ قبیلے کے جنرل صاحب تھے نا، جنرل موسیٰ صاحب، جب وہ شاید گورنر تھے پنجاب کے، تو وہ گورنر ان کے مرید بھی تھے وہ، یعنی گورنر صاحب آیت اللہ پرہیزگار کے، آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے بیٹے کے، آیت اللہ پرہیزگار، ان کے ایک بیٹے اس وقت اکاڑا میں رہتے ہیں، مولانا عبدالحمید رضوی. امامہ لگا کے جہاز اڑاتے تھے، پائلٹ تھے وہ، پاکستان کے جہاز وہ امامہ لگا کے اڑاتے تھے. ہاں یہ ابھی کے ابھی زندہ ہے وہ، 1 سال بعد پڑھے گا محمد. جی وہ تو ابھی زندہ ہے نا، میں کوئی چاہے گا تو ان کا نمبر بھی دے دوں گا. بہت عارف عالم ہے یہ جو ہے. خود انہوں نے پیشہ عالم پورے ہوئے، لیکن ان کا پیشہ تھا یہ ایئر فورس کے جہاز اڑاتے تھے. کوئٹہ رہے، اکاڑا میں شادی ہوئی ہے تو کچھ زمینیں اکاڑا میں بھی ہیں. بہت بزرگ عارف لوگ، عارف خاندان. سید مرتضیٰ کشمیری کے سے کسی طالب علم نے، انہوں نے دیکھا ایک طالب علم پریشان نظر آ رہا ہے. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا استاد میرے جو حجرے کا دروازہ ہے اس کے تالے کی چابی، اس پہ تالا ڈال کے گیا تھا درس پڑھنے کے لیے، واپس آیا ہوں تو چابی نہیں مل رہی ہے، پریشان ہوں. اب استادوں سے، پرنسپل صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ توڑ دوں، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہاں ہے دروازہ؟ کون سا دروازہ ہے؟ تو تالے کو ہاتھ میں لے کے انہوں نے تالے کو دیکھ کے کہا یا فاطمہ الزہرا. وہ ایک دم تالا کھل گیا. تو اس نے کہا بیٹا جاؤ اپنے کام کرو. کہا استاد یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے یہ کون سی بات کی ہے میں نے؟ جب موسیٰ کے نام پہ تالا کھل جائے تو کیا حسین کے نام پہ کوئی تالا نہیں کھلے گا؟ تو یہ جو ان کے بیٹے آیت اللہ پرہیزگار یہاں تھے، اسی کچھ عرصے رہے لائن زیریہ میں، اور صبح کوئٹہ ہوتے تھے تو شام کراچی ہوتے تھے، اور دوسرے دن صبح نجف ہوتے تھے. وہ طی الارض والی کیفیت. تو وہ یہیں رہے تو انہیں برابر سے، یہ حامد صاحب کی والدہ انہیں دودھ بھیجتی تھیں، بکری پالی بھی تھی. اچھا بکری خاص طور پر انبیاء اور ائمہ نے دودھ دینے والے جانوروں میں جس جانور کو شفقت کی نگاہوں سے دیکھا ہے وہ بکری ہے. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. شاید تمام ائمہ کے ہاں گھر میں بکری تھی، شاید تمام ائمہ. نبی مکرم کے ہاں تو کثرت سے، کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب نبی مکرم جس دودھ کو استعمال فرماتے تھے وہ اس جانور کا دودھ تھا. تو انہوں نے فرمایا حامد صاحب لے جاتے تھے دودھ، تو ایک بکری نے دودھ بند کر دیا. ظاہر ہے ایک وقت آتا ہے بند ہو گیا، خشک ہو گیا دودھ. تو کہنے لگے وہ آج دودھ نہیں آئے گا مولانا، وہ تو ایسا ہو گیا. کہنے لگے نہیں بکری سے جا کے کہو اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. تو وہ کہنے لگے شاید یہ مذاق کر رہے ہیں، شاید یہ مذاق کر رہے ہیں. تو
دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، پھر ان کی والدہ کہنے یہ عام عالم نہیں ہے، یہ عام عالم نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو قریب جا کے ہماری اماں نے اس کا کان پکڑ کے کہا کہ وہی جملہ کہا جو انہوں نے کہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ کہہ کر لوٹی تھیں کہ بکری کے تھن میں دودھ اترنا شروع ہو گیا، اور جب تک وہ یہاں رہے، یہ تو مشاہدوں والی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو، جب تک وہ یہاں رہے وہ جانور ان کی خدمت کرتا رہا۔ جی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میں نے آیت اللہ بہجت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے پیچھے چلا ہوں، وہ نماز فجر کے بعد روزانہ جناب معصومہ کے حرم میں آتے تھے، اور دروازے سے لے کے زری تک کوئی 50 جگہ دیواروں کو، دروازوں کو چومتے تھے۔ جب کسی نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو عمل انجام دیتے ہیں، فرمانے لگے بی بی کے حرم کی اینٹیں گواہی دیں گی کہ میں آتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی دید ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ان کے شاگرد جو کچھ تھوڑی سی جوتیاں میں نے ان کی سیدھی کی ہیں، آیت اللہ محمد باقر فخار اس وقت اصفہان میں ہوتے ہیں۔ میں ان سے پچھلی دفعہ جب ملنے کے لیے گیا تو 2 گھنٹے میں ان کی خدمت میں رہا۔ بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے وہ اپنا پیر پھیلا کے بیٹھنا چاہ رہے تھے، گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے، تو وہ اپنی ایک چادر ڈال دیتے تھے، اور اس میں بھی ہم سے پوچھ کر انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن اس پورے دورانیے میں اس تکلیف کے باوجود جب بھی جناب زہرا کا نام آتا تھا تو انہوں نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہوتی تھی جب بات کر رہے تھے، لیکن جب بی بی کا نام آتا تھا پہلے ٹیک اپنی دیوار سے، اس دیوار سے اپنی کمر کو دور کرتے تھے، ٹیک ختم کرتے تھے، گردن جھکا کر بی بی کا آنکھیں بند کر کے نام لیتے تھے۔ یہ 2 گھنٹے میں کم و بیش کوئی 10 دفعہ تو ایسا ہوا ہوگا۔ تو میں نے جب اختتام ہونے لگی، ہماری ملاقات ختم ہونے لگی، تو میں نے استاد سے یہ سوال کیا کہ استاد آپ کا اور بھی نام آتے تھے مگر بی بی کے نام پر آپ کا یہ ایک کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو فرمانے لگے بیٹا سیدہ کے نام پر یہ عمل انجام دو، قیامت میں سب کو ایسا کرنا پڑے گا، سب کی گردنیں جھکوائی جائیں گی۔ غضوا ابصارکم، حدیث کہہ رہی ہے، حدیث، غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، فاطمہ آ رہی ہیں۔ یہ محشر میں آواز لگائی جائے گی اور بڑے بڑے لوگوں سے گردنیں اور آنکھیں جھکوائی جائیں گی تاکہ سیدہ کی سواری آ جائے۔ مرکزی ذات پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں جناب زہرا کی ذات کو بنا دیا ہے۔ ہر اعتبار سے ہر زمانے میں یہ جو اللہ نے بھی نبی مکرم کو معراج پر بلایا ہے نا، کیوں بلایا ہے؟ لَنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات میں سے کوئی آیت دکھائیں۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، ہم نے معراج پر اپنی سب سے بڑی آیت اپنے نبی کو دکھائی۔ سب سے بڑی آیت معراج پر جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھائی، اس آیت کو فاطمہ زہرا کہا ہے۔ معراج پر بلا کر سیدہ کا تحفہ دیا ہے۔ سیدہ کے نور کا تحفہ اللہ نے نبی مکرم کو معراج پر بلا کر دیا ہے، اور فرمایا اب ہم سیدہ کا نور منتقل کرنا چاہتے ہیں اس مادی دنیا میں، اس عالم روحانیت سے اور نورانیت سے ہم عالم مادہ اور عالم جس کو کہہ لیجئے کہ خاک میں، زمین پر ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں، زمین پر ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے حبیب جا کے تیاری کرو۔ سرکار نے 40 دن چلہ کاٹا ہے، توجہ ہے برات کی۔ غار حرا کے اندر سرکار دو جہاں نے 40 دن عبادت کی ہے، اور 40 دن عبادت کرنے کے بعد اللہ نے نور فاطمہ کو منتقل کیا ہے۔ وہ جو دیا تھا وہ اب یہاں منتقل ہوا ہے، مادی اعتبار سے منتقل ہوا ہے۔ جسے کوثر نقوی صاحب 2 مصروں میں کہتے ہیں کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد